اللہ نیکوکاروں کا ولی ہے، ان کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ جو نبی والے کام سے جڑ جائے، کل کی ذرا تفسیر سنیے گا، جو نبی والے کام سے جڑ جائے اللہ انہیں انعام یافتہ لوگوں میں شامل فرما دیتے ہیں۔ ہاں، انعام یافتہ لوگوں میں انشاءاللہ۔ تو پھر فرمایا یہ بڑا پیار بھرا فکر ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو سجدے کی حالت میں اللہ کا زیادہ قرب حاصل ہوتا ہے۔ کون سا؟ کَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، کیا ہے؟ ہرگز نہیں اس کی بات نہ ماننا۔ ماں بچے کو کہتی ہے نا، جیسے اللہ ایسے کہہ رہے ہیں، ہرگز نہیں اس کی بات نہ ماننا، سجدے میں آ جاؤ، میرے زیادہ قریب آ جاؤ گے میرے بندے۔ حدیث قدسی ہے، جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو اس نے میرے قدموں میں اپنا سر رکھا ہوتا ہے، میں اسے تھپکی دے رہا ہوتا ہوں، میرے بندے اب یہ مسئلہ میرے پاس آ گیا ہے، ہاں اب یہ فائل میرے پاس آ گئی ہے، تو بے فکر ہو جا۔ اللہ رب العزت یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ آیت سجدے کی آیت ہے، یعنی یہ والی آیت جو ہے یہاں پہ سجدہ آپ لوگ سب کریں گے، اور جب آپ جیسے ہی سجدہ کریں گے انشاءاللہ شیطان کے سر پر خاک پڑے گی۔ شیطان روتا ہے اس ٹائم پہ جب ہم کوئی آیت سجدہ تلاوت سنتے ہیں، تو اس ٹائم پہ ہم سجدہ کرتے ہیں۔ ہاں، اسے جس بھی قرآن کے کونے میں جہاں پر آپ پڑھ رہے ہیں اور لکھا ہوا ہے نا سجدہ، تو اس کا مطلب ہے آپ کو یہاں سجدہ کرنا ہے۔ تو وہ سجدے کا طریقہ کیا ہے وہ میں نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کر دیا ہے، بہت آسان طریقہ کر کے آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ کو مشکل ہی نہ ہو۔ اب میں بتاؤں آپ کو سورہ الگ کے فضائل کیا ہیں۔ آپ کا بچہ جو بھی ضد کرتا ہو اور کند ذہن ہو، پڑھنے میں نہ آتا ہو، اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں پڑھوں، مجھے یاد نہیں ہوتا، کچھ ہوتا ہے، اس کو پڑھنے لکھنے کا شوق نہیں، اس کے لیے سورہ الگ پڑھیں اور اس پر دم کریں۔ جن بچوں کو خوف رہتا ہے ہر وقت، یہ آج کل میجر پرابلم بن چکی ہے، میجر پرابلم بن چکی ہے۔ بچے کیونکہ اس طرح کی ہارر موویز، ہارر کارٹونز وغیرہ دیکھ رہے ہیں، ان کی واچنگ لسٹ میں یہ چیزیں زیادہ ہے، اسکرین ٹائم زیادہ ہے، اس وجہ سے بچے ذکر سے دور ہونے کی وجہ سے شیطان ان کے ساتھ 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، اور وہ ان کو ہر چیز سے ڈرا رہا ہے، سائے سے ڈر رہے ہیں، واش روم جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، آتے ہوئے ڈر رہے ہیں، جاتے ہوئے ڈر رہے ہیں، ان کے اندر ایک خوف ہے جو معلوم نہیں ہو رہا کس ٹائپ کا خوف ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ بھائی جن کو بھی یہ خوف طاری ہو، انشاءاللہ یہ پڑھیں گے سورت اور اس پر دم کریں گے تو اللہ وہ خوف دور کر دیں گے، آمین انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العزت ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جن کے جوڑوں میں درد ہو، بہت زیادہ درد ہو نا جن کے جوڑوں کے اندر، تو ان کے جوڑوں کے درد کے لیے بھی یہ بڑی بہترین ہے، بہت بہترین ہے کہ جوڑوں کے درد کے مسئلے کے لیے فجر کے بعد اسے پڑھیں 7 مرتبہ، تو انشاءاللہ ان کے جوڑوں کے درد اور جتنی بھی ان کے یہ گھٹلیاں جو بنی ہوئی ہیں یہ سب اللہ پاک ختم فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دعا کوئی نہیں ہے، سجدہ کی کوئی دعا نہیں ہوتی ہے، صرف آپ نے سجدہ کرنا ہے، وہ طریقہ پورا میں نے اس پہ بتا دیا ہے۔ چند صورتیں میں آپ کو بتا دوں، جس میں سورہ الق بتا رہی ہوں میں کہ اس کے جوڑوں کے درد کے لیے، بچے آپ کے پریشان کر رہے ہیں ان کے لیے انشاءاللہ اسے آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آپ طریقہ سرچ کریں گے نا میرے چینل پہ جا کے انشاءاللہ، تو وہاں پر آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی انشاءاللہ۔ سورہ یاسین ہے، کہا تمام خواہشات، تمام حاجات، تمام دعاؤں کے لیے سورہ یاسین اکثیر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ نہیں مل رہا، میرا کوئی معاملہ شروع نہیں ہو رہا، کہیں سے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے گرا پکڑوں میں اور کھولوں، کہاں سے میری سمجھ آئے، سورہ یاسین کی فجر کے بعد تلاوت کر لیں انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کے تمام مسئلوں کو خوشیوں میں بدل دیں گے، کیونکہ رب العالمین کہہ رہا ہے جو سورہ یاسین کی تلاوت فجر کے بعد کرتا ہے، دن کے شروع میں کرتا ہے، فجر کے بعد بھول بھی گئے، اکثر عورتیں بچوں کو لنچ وغیرہ دینے میں اور اسکول بھیجنے میں، آفس وغیرہ بھیجنے میں لگی ہوتی ہیں، تو وہ بھیج کے تب بھی پڑھیں گی تو پورا دن اللہ کی ذمہ داری میں رہیں